दोस्तों पाकिस्तानियों, कल रात बहुत देर हो गई एक ऐसे शख्स को देखते देखते। उसकी तमाम पिछली वीडियोस, उसके न्यूज़ रिपोर्ट्स, लोगों के रिएक्शंस, लोगों के तासुरात, आखिर वक्त तक ये तहकीक कि ये क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि एक ऐसा शख्स जो कि मेरी तन्हाइयों का साथी था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दूसरे मेरे साथी हैं, अरशद शरीफ उनमें से एक था। सिद्दीक जान हो, इमरान रियाज खान हो, शाकिर हो, ये सब लोग पाकिस्तान से दूर रहने वाले उन लोगों के लिए एक जरिया थे कि जिनसे पाकिस्तान के साथ हम जुड़े हुए हैं, जरिया हैं। और ये सब एक ऐसा लगता था कि एक ऐसे कबीले से ताल्लुक रखते हैं कि जो सच और हक का अलमबरदार है, जो सच्चाई के लिए डरता नहीं है, बहादुर है और खड़ा है उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के सामने कि जो हमारे मुल्क को उस अंधेरी घाटी में धकेलना चाहते हैं जहां से हम कभी निकल न सकें। अरशद शरीफ एक ऐसा दिया, एक ऐसा चिराग था कि जो मुस्तकबिल का जामिन था, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जामिन। उसी तरह जिस तरह और मेरे बहुत सारे नौजवान सियासी कारकुन, लिखने वाले, बोलने वाले, जो डरते नहीं हैं किसी से, जो माफिया से नहीं डरते, वो लगे हुए हैं। अरशद शरीफ ऐसी ही एक शख्सियत थी। मैं जहां रहता हूं वहां पाकिस्तानी नहीं रहते इतने, एक आध खानदान और होगा, और मैं उनसे भी थोड़ी फासले पे रहता हूं। और यहाँ मेरी दुनिया जो है वो यूट्यूब पर इन लोगों की बातें सुनकर अपने आप को पाकिस्तान से जुड़ा रखना। लेकिन कल जब अरशद शरीफ के बारे में ये पता चला, एक गोली ने उसको निशाना बनाया, तो मेरी आंखों के सामने वो सारे मंजर घूम गए जो कभी पाकिस्तान में मैं था और देख रहा था। जुल्म और जबर का एक ऐसा सिलसिला जो 80 की दिहाई में शुरू हुआ और उसके बाद से आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। मकसद को हासिल करने के लिए किस किस तरह लोगों ने इंसानों की जानों से खिलवाड़ किया, किस किस तरह नस्ली मुनाफरत को फरोग देकर किस किस तरह लोगों ने अपने सियासी फायदे हासिल किए, किस किस तरह लोगों ने एक्सप्लॉइट करके अपने ही लोगों को उनके मुर्दा जिस्मों पर अपनी दौलत के महल तामीर किए। ये सब कुछ मैं देखता रहा और मुझे वो वक्त भी याद है कि जब मुझसे कहा गया कि आपको भी उसी तरह जलाया जाएगा जिस तरह औरंगी टाउन में, सुजुकी में लोगों को जला दिया गया। मैं उस वक्त जवान था, मेरे ख्वाब थे। मैंने जिन जिन इदारों में उस वक्त काम किया उनको करप्शन से पाक किया और उनको उस मुकाम पर ले आया जहां लोग मिसाल देने लगे। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर मुझे वो सब याद आ गया कि किस तरह मुझे अपने वतन से निकलना पड़ा, किस तरह मुझे उस मादर वतन को छोड़ना पड़ा सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए मैं वो छोड़ा है। इसीलिए मुझे अरशद शरीफ का दर्द ज्यादा महसूस होता रहा। अरशद शरीफ जिसने लोगों के करप्शंस को लोगों पर जाहिर किया, सबूत के साथ, दलाइल के साथ। यही काम एक छोटे पैमाने पर मैंने भी किया था। इसीलिए जब अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर आए तो मुझे ये महसूस हुआ जैसे मेरे दिल और मेरी धड़कन और मेरी रूह
وہ ان کے اندر ہے. وہی بے چینی میں نے دیکھی, وہی تکلیف میں نے دیکھی. اس درد کو محسوس کرتے ہوئے میں ان کو دیکھتا رہا, ان کے ہر شو کو میں باقاعدگی سے دیکھتا رہا. اور کبھی کبھی مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ یا اللہ, یہ شخص اتنا دلیر اور باہمت اور سچا ہے, اور دلیر باہمت اور سچے لوگوں کا جو راستہ ہے اس کو روکنے کے لیے بہت سے کاورڈز, بہت سے بزدل, بہت سے منافق ہمارے درمیان موجود ہیں. میں دیکھتا رہا, اور کل جب یہ خبر آئی تو ایسا لگا کہ جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی. ایک ایسا شخص جو میرا کچھ بھی نہیں مگر میرا سب کچھ تھا, اسی طرح جیسے عمران ریاض میرا کچھ بھی نہیں ہے مگر میرا سب کچھ ہے, اسی طرح جیسے صدیق جان میرا کچھ بھی نہیں میرا سب کچھ. یہ سب لوگ جس ہمت سے زندگی گزار رہے ہیں اور جس بہادری سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے, میں کسی کے خلاف کچھ کہنا نہیں چاہتا, میں کوئی سیاسی بات یہاں کرنا نہیں چاہتا, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ کتنے مافیا ہیں جو چھوٹے چھوٹے لیول سے لے کر اوپر تک پھیلے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں, جو ان لوگوں کے سامنے ایک ایسا راستہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, جو اپنے ملک کو وہ بنانا چاہتے ہیں جو ساری دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ہیں, جو چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں نظام ہو, عدل ہو, قانون کی پاسداری ہو. یہ وہ چاہتے ہیں. لیکن بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ذاتی منفعت کے لیے, جو اپنی ذاتی دولت کے اضافے کے لیے, جو اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے لیے ان تمام لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہیں. جو ارشد شریف جیسے لوگ, کن کن لوگوں کے بارے میں اس نے بات نہیں کی, کن کن مافیاز کو اس نے للکارا نہیں. ہر مرتبہ جب وہ کوئی نئی سٹوری, نئی انویسٹیگیشن لے کر آتا, میرا دل دھڑکنے لگتا کہ یا اللہ اس کو محفوظ رکھیں, یا اللہ اس کو بچائیں. لیکن وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا. اب چاہے کتنی ہی کہانیاں لوگ بنا لیں کہ وہ کس طرح مارا گیا, وہ کس طرح شہید ہوا, لیکن کوئی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے. ارشد شریف پاکستان سے نکل کر دبئی گیا, دبئی سے نکل کر لندن گیا یا کینیا گیا. جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا وہ ان لوگوں سے چھپ نہیں سکتا کہ جو لوگوں کی حرکات اور سکنات کو کنٹرول کرتے ہیں, ان پر نظر رکھتے ہیں. جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا, جس طرح لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہوتے رہے, جس طرح لوگ مرتے رہے لیکن کسی پر کوئی اثر نہ ہوا, بالکل اسی طرح ارشد شریف چلا گیا. لیکن وہ ایک ایسا صدمہ دے گیا ہے پوری قوم کو کہ اس سے یا تو قوم نکل آئے گی اس تاریکی سے اور کھڑی ہو جائے گی اس ظلم کے خلاف, جس ظلم کی وجہ سے ہمارے نوجوان صحافی, چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہو, ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا, ان کی زبان بند کر دی جاتی, انہیں مار دیا جاتا ہے یا انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے, اور گرفتار کر کے ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا جاتا ہے. ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. جن ترقی یافتہ ممالک کے لیے
ہم آرزو کرتے ہیں کہ وہاں جا کر رہیں، کیوں ہم نے نہیں دیکھتے کہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ کم از کم اتنا ظلم اور اتنی زیادتی تو نہیں ہوتی. ہمیں سیکھنا چاہیے. میں بہت تکلیف میں ہوں، اور میری طرح بے شمار پاکستانی جو دنیا میں رہتے ہیں وہ تکلیف میں. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں. اگر ہم جو دور رہتے ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ارشد شریف جیسے نوجوان، ارشد شریف جیسے لوگ جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ہمیں ساتھ دینا ہے، مرتے دم تک ساتھ دینا ہے. میں جہاں بھی ہوں دنیا میں، ہمیشہ پاکستان کے لیے میرا دل دھڑکتا ہے. اور وہ محرومی جو میرے ساتھ زندگی بھر رہی، کسی ایک زمانے کی وجہ سے، کسی ایک واقعے کی وجہ سے، کسی ایک مافیا کی وجہ سے، میرا ایک خواب ہے کہ پاکستان میں کسی اور کے ساتھ وہ نہ ہو جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا، جو اور لوگوں کے ساتھ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہی مجھے کہنا تھا. بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو تیار کیا یہ سب کہنے پہ، اور یہ آپ سے اپنا درد بانٹنے کے لیے بڑی مشکل سے میں تیار ہوا، اس لیے کہ ارشد شریف کی والدہ کے بارے میں سوچ کر کہ ایک بیٹے کو پہلے انہوں نے ملک کی خاطر قربان کیا، اور دوسرے بیٹے کو کل رات میں قربان کیا، اور ہمت ان کی جو لوگوں نے بتائی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ایسی محبت کرنے والی ماں، ایسی خوددار ماں، ایسی بہادر ماں اللہ تعالیٰ ہر ایک بچے کو عطا کر. جو حوصلہ ان کا ہے وہ یقیناً یہ سوچ کر ہے کہ بچے ملک کی راہ پہ قربان تو ہوئے، مگر وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح وعدہ کیا ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے. بلکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے.